السلام علیکم کے ایس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے لمحے رفاقتوں کے۔ ناول کی رائٹر ہیں فرزانہ اسماعیل۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ٹھیک 3 بجے وہ سر کی خبر لینے کو بالکل تیار تھی۔ ان سے کہہ دینا میں مر گئی ہوں۔ مائرہ اسے پھنسا کر آرام سے لمبی تان کر سو گئی تھی۔ کچھ دیر تک تو وہ ٹہل ٹہل کر وقت گزارنے کی کوشش کرتی رہی، پھر بالآخر تھک کر باہر برآمدے کی سیڑھیوں پر آ بیٹھی اور مائرہ کے نئے ٹیوٹر کی رنگین مزاج طبیعت کے بارے میں سوچنے لگی، جن کی آمد کو آج تیسرا دن تھا، مگر ان کی باتوں اور حرکتوں سے مائرہ حلق تک بھر چکی تھی، بقول اس کے وہ تو پہلے ہی دن انہیں چماٹ لگا کر فارغ کر دیتی اگر 2 دن بعد حریم نہ آنے والی ہوتی تو۔ اپنی آمد کے کوئی 3 گھنٹے بعد جب وہ خالہ بی کو امی ابو انتہائی مصروفیت کی بنا پر آنے سے قاصر تھے کی تفصیلی خیریت بتا کر مائرہ کی دادی اماں، جنہیں وہ خود بھی دادی اماں کہا کرتی تھی، کی خیریت معلوم کر کے اور گھر کے سب افراد سے مل ملا کر زری آپا کے کمرے میں پہنچی تو سب سے پہلے مائرہ نے اپنے سر کے متعلق ہی خبر دی تھی۔ پہلے دن کہنے لگے، بی بی، کچھ لوگوں کی آنکھیں اس قدر حسین ہوتی ہیں کہ قدرت کی ظاہر پر رشک آتا ہے، آپ بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں۔ تم نے کیا کہا؟ حریم چیخی تو پڑی۔ میں نے کہا مرنے سے پہلے اپنی آنکھیں آپ کو عطیہ کر جاؤں گی، پھر لوگ آپ پر بھی رشک کیا کریں گے۔ مائرہ نے منہ بنا کر بتایا۔ پھر حریم ہنسنے لگی۔ کچھ اثر نہیں ہوا، ڈٹھائی سے مسکرائے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گھورنا شروع کر دیا۔ میں نے بھی جواباً گھورا تو کہنے لگے، جھیل سی آنکھوں میں مائرہ کے گھورنے پر ڈوب جانے کو دل چاہتا ہے۔ باقی فقرہ مائرہ کی خشم کی نگاہوں کی کیفیت سے گھبرا کر عجلت میں مکمل کیا گیا۔ کیوں سر، آپ کی بہن کی آنکھیں ایسی ہی ہیں کیا؟ مائرہ کے لہجے میں حد درجہ معصومیت تھی۔ میں کب کہہ رہا ہوں میری اماں کی ہیں۔ آپ بی بی آپ پڑھنا شروع کیجیے۔ سر کا منہ بن گیا تھا۔ جی سر پڑھائیے۔ مائرہ بھی قدرے مطمئن ہو گئی تھی ان کی طبیعت کچھ صاف کر کے۔ کل کہنے لگے، بی بی عشق کے بغیر انسان اس سروں کے درخت کی مانند ہے جو سیدھا سیدھا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کیا تم نے کیا کہا؟ حریم نے حیران ہو کر اس سے پوچھا۔ میں نے، مائرہ نے گویا گزشتہ کل کے تصور سے مسحور ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے باہر لان میں لگے سروں کے درخت پر نظر جما کر کہا، سر میں نے تو آج تک سروں کا درخت ہی نہیں دیکھا۔ مائرہ کی سنجیدگی قابل دید تھی۔ حریم کی ہنسی نکل گئی۔ بڑے مہمان ہیں تمہارے سر، انہیں فوراً چلتا کرو، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ ہاں آج یقیناً آخری دن ہوگا ان کا، مائرہ دانت پیس کر بولی۔ ہاں اس گھر میں۔ حریم زیادہ آگے تک نہ گئی۔ تم کچھ سوچو نا، میں نے سوچا تھا مل کر طبیعت صاف کر دیں گے، طالب علموں سے، ایسے مذاق کرنے والوں سے، مائرہ کہہ رہی تھی۔ میرا خیال ہے رہنے دو، آج آئیں گے تو منع کروا دینا کہ نہیں پڑھنا۔ حریم نے مشورہ دیا۔ نہیں، موصوف کی طبیعت کچھ تو صاف کرنی چاہیے، مائرہ نے جواب دیا۔ اس طرح بات بگڑ سکتی ہے۔ حریم نے اسے خبردار کیا۔ ہاں یہ تو ہے، خیر تم کچھ کرو، اب ان کی شکل دیکھنے کو جی نہیں جاتا۔ ابو سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ ٹیوٹر کی ضرورت نہیں ہے مگر نہیں سمجھتے۔ اچھا میں تو مرنے جا رہی ہوں مگر تم سے التجا ہے کہ تھوڑی بہت سنا کر ہی دم لینا ٹیوٹر موصوف کو۔ اللہ تمہارا بھلا کرے گا اور میرے دل میں بھی ٹھنڈک پڑے گی۔ اس نے چادر تان کر آنکھیں موند لیں۔ کب آمد ہوگی؟ اس نے جنجلا کر ریسٹ واچ کو گھورا جو 3:30 بجا رہی تھی۔ اس نے پھر سے گیٹ پر نظریں جما دی۔ گھر کے تقریباً سبھی افراد اس وقت محو استراحت تھے۔ زری آپی کی شادی کا سلسلہ تھا اور آج آ کر اس نے گویا مہمانوں کی آمد کی ابتدا کر دی تھی۔ خالہ بھی اپنے کمرے میں تھی، ابا اسٹڈی میں، دادی اماں یا تو کچن میں کچھ کھٹر پٹر میں مصروف تھیں یا اپنے کمرے میں۔ عادل بھائی اور ہارون اسے ایئرپورٹ سے گھر لا کر بالا ہی بالا کسی کام سے روانہ ہو گئے تھے اور اب تک نہیں لوٹے تھے۔ علی کے کمرے سے موسیقی کی ہلکی ہلکی لہریں ابھر رہی تھیں۔ زری آپا اور مائرہ دونوں اپنے اپنے کمروں میں چین کی نیند لے رہی تھی۔ ایک وہی تھی جو مائرہ کے ٹیوٹر کے انتظار میں اپنی نیند حرام کیے ہوئی تھی۔ ٹھیک 3:45 بجے بیل بجی تھی جب کوفت سے اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ آ گئے صاحب بہادر، بلکہ سروں کا درخت۔ اس کی کوفت گویا پر لگا کر اڑ گئی تھی۔ دوسری بیل ہونے سے پیشتر وہ گیٹ پر موجود تھی تو آج گاڑی کا روب جمائیں گے۔ اس کی معلومات کے مطابق سر کے پاس بائیک تھی۔ چال تو دیکھو، لگتا ہے سیدھے ڈیفنس سے آ رہے ہیں۔ اس نے گاڑی سے برآمد ہونے والے اس دراز قد نوارد کی شاہانہ سی چال پر دل ہی دل میں تبصرہ کیا اور گیٹ کھول دیا۔ کافی دیر نہیں ہو گئی آپ کو؟ گیٹ کھولتے اس نے دریافت کیا تھا اس سے، لہجے میں تکلف کے ساتھ ساتھ قدرے بے تکلفی۔ جی؟ بابر نے فیروزی کاٹن کے سوٹ میں ملبوس دلکش مگر اجنبی لڑکی کی حد درجہ حیرانی سے گھورا۔ اس کے خیال میں تو اس کی آمد پورے گھر کے لیے سرپرائز ہی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کو 3 بجے ہی آ جانا تھا نا؟ حریم نے وضاحت کی اس حیرانی پر۔ ہاں اس کی آمد کا وقت یقیناً یہی ہوتا اگر وہ پہلے آفس کے کام سے فارغ نہ ہوتا۔ بابر نے بری طرح چونک کر فوراً ہی اس کے پیروں کی طرف نظر کی تھی۔ نازک نازک سنہرے پاؤں پاٹا کی حسین ڈیزائن والی چپل میں قید تھے، پیروں کی ڈائریکشن بھی درست تھی۔ اس نے چین کا سانس لے کر لڑکی کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف متوجہ تھی۔ آپ اندر تو آ جائیے۔ لڑکے کی قدرے بے تکلفی سے بہت الجھا رہی تھی۔
عادل کی خالہ ذات ماموں ذات یا مگر یہ مجھے کیسے جانتی ہے؟ وہ الجھ گیا تھا۔ لڑکی کے ہر انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے بہت اچھی طرح جانتی ہے۔ ذرا سوٹ کیس نکالوں اپنا؟ اس نے سر جھٹک کر لڑکی کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اچانک کی حیرت چھا گئی تھی۔ وہ الجھا سا پلٹ کر ڈرائیور سے سوٹ کیس نکلوانے لگا۔ کتاب کا فائل وغیرہ کا تو اس نے سنا تھا مگر یہ نہ پتا تھا کہ سر مائرہ کو سوٹ کیس سمیت پڑھانے آتے ہوں گے۔ لمحہ بھر کو تو وہ ششدر ہی رہ گئی تھی۔ ہاں بھئی، بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی۔ دوسرے لمحے وہ نارمل تھی۔ اس نے گیٹ پورا کھولا اور وہ ڈرائیور کو واپس جانے کا کہہ کر آرام سے سوٹ کیس لڑکاتا اندر چلا آیا۔ میں نے کہا مس، اس کا مقصد یقیناً گھر کے کسی فرد کے بارے میں پوچھنا تھا، اور وہ پوچھ بھی لیتا اگر لڑکی ایک دم سے اس کی بات نہ کاٹ دیتی۔ جی؟ لڑکی نے متبسم نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عشق کے بغیر انسان سرو کے درخت کی مانند ہوتا ہے جو سیدھا سیدھا بڑھتا چلا جاتا ہے؟ اس نے اطمینان سے مائرہ کے جملے رٹے رٹائے طوطے کی طرح دہرائے اور ان جملوں کا رد عمل اس کے چہرے پر تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر فوراً ہی اسے اپنی نظریں جھکانی پڑ گئی تھیں۔ وہ انتہائی عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جن میں افسوس، حیرانی اور غصے کی کاٹ تھی۔ نامعلوم کہاں غلطی ہو گئی، وہ خاموش شرمندہ سی کھڑی رہ گئی۔ چچا جان تو آفس میں ہوں گے، آپ گھر کے کسی فرد یا چچی جان کو بلا دیجیے۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کی خاموش فضا کو اس کی سرد آواز نے چیرا تھا، اور اس لمحے حریم احمد کا دل چاہا کاش اسی وقت زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ یقیناً یہ وہ شخص نہیں تھا۔ اتنے سرد موسم میں بھی وہ پسینے میں نہا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ قدم آگے بڑھاتی، ڈرائنگ روم کا پردہ ہٹا اور عادل کی آواز آئی، ارے بابر، تم کیسے ہو؟ وہ لپک کر اس کے گلے لگ گیا۔ ٹھیک ہوں، وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے بمشکل تمام مسکرایا۔ اس اجنبی لڑکی کے جملے نے اس کا دماغ اچھا خاصا گھما کر رکھ دیا تھا۔ یوں اچانک؟ عادل پوچھ رہا تھا۔ بس آ گیا، جواب مختصر تھا، اور سب لوگ کل آئیں گے انشاءاللہ۔ اس دفعہ بھی جواب تفصیلی نہیں تھا۔ عادل نے چونک کر اسے دیکھا، پھر بالکل خاموش کھڑی حریم کی طرف متوجہ ہوا۔ تم کیوں یوں کھڑی ہو، حیران پریشان؟ یہ بابر ہے، میرا تایا زاد، اور بابر یہ میری خالہ زاد حریم احمد ہے جنہوں نے تقریباً 4-5 گھنٹے قبل سرزمین کراچی پر قدم رکھا ہے۔ ہیلو۔ سرسری سی ایک نظر ندامت سے کھڑی حریم احمد پر ڈال کر وہ فوراً ہی عادل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میرا خیال ہے تم لوگوں کو ایک دوسرے سے مل کر خوشی نہیں ہوئی۔ بابر، تمہاری خوش اخلاقی کیا ہوئی؟ یہ محترمہ تو عام بات چیت ہی میں دنوں مہینوں لگا دیتی ہیں۔ عادل کہہ رہا تھا۔ اس کا علم تو مجھے گھر میں داخل ہوتے ہی ہو گیا تھا۔ بابر نے بظاہر ہنستے ہوئے یہ جملہ کہا تھا مگر اس کی کاٹ صرف یہی محسوس کر پائی تھی۔ فوراً ہی پلٹ کر کمرے سے نکلنے لگی۔ یہ کیسے بغیر اطلاع کے اچانک وارد ہو گئے؟ فون ہی کر دیا ہوتا، عادل کہہ رہا تھا۔ میں نے تو سرپرائز ہی دینا چاہا تھا مگر وہ آگے بھی کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ کمرے سے نکل چکی تھی۔ زبردست غلطی ہو گئی حریم احمد، وہ چور سی بنی اپنے اور مائرہ کے مشترکہ کمرے میں آ گئی جہاں مائرہ ابھی تک خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے برابر میں لیٹ گئی، اس کے بارے میں سوچتے سوچتے اور شرمندہ ہوتے ہوئے نامعلوم کب آنکھ لگ گئی تھی۔ کب تک سوئی رہو گی؟ شام کو کوئی 6 بجے مائرہ نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ میرے سر میں شدید درد ہے۔ وہ اٹھتے اٹھتے کروٹ بدل گئی۔ اس سر کو چھوڑو، ان سر کا بتاؤ کیا ہوا؟ مائرہ نے اسے پھر ہلا دیا۔ وہ آئی ہی نہیں۔ وہ بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی بوجھل سر لیے۔ اوہ چلو پھر صحیح۔ مائرہ کو مایوسی ہوئی۔ آؤ تمہیں بابر بھائی سے ملواؤں۔ میں مل چکی ہوں۔ وہ باتھ روم کی طرف چل دی۔ خواب میں آئے تھے؟ مائرہ حیران ہوئی تھی۔ مجھے ایک کپ چائے اور سر درد کی گولیاں لا دو۔ وہ سنی انسنی کرتی باتھ روم میں گھس گئی۔ رات جان بوجھ کر دادی اماں کے کمرے میں بیٹھی زری آپا کے جہیز کی لسٹ مکمل کرتی رہی۔ کھانا بھی وہیں دادی اماں اور زری آپا کے ساتھ کھایا۔ خالہ بی کے لاکھ بلانے پر بھی باہر نہ نکلی۔ اس شخص کا سامنا کرنے کی قطعی ہمت نہ تھی اس میں۔ دادی اماں نے پراندے سے لے کر جوتی تک لسٹ میں لکھوا ڈالی تھی، پھر بھی پریشان تھی کہ کوئی چیز رہ نہ گئی ہو۔ ابھی بھی وہ کوئی تیسری بار انہیں زری آپا کے جہیز کی بنائی ہوئی لسٹ پڑھ کر سنا رہی تھی۔ تب ہی وہ اندر داخل ہوا تھا۔ دادی اماں، میں یہاں سو رہا ہوں، اب اگر یہاں کوئی آیا تو میں سڑک پر بستر بچھا لوں گا۔ اسے یکسر نظر انداز کر کے وہ انتہائی جلاہٹ میں گویا ہوا تھا ان سے۔ یہیں سو تم بیٹا، سڑک پر سوئیں تمہارے دشمن۔ دادی اماں گھبرا گئی تھی۔ تب عادل کو بھیج دیں۔ وہ سر منہ لپیٹ کر ان کے بستر میں گھس گیا اور وہ لسٹ دراز میں ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آ گئی تم؟ یہ زری آپا کے کمرے میں موجود علی سے دیکھ کر چلایا۔ ہاں، میں 12 بجے دوپہر آئی تھی۔ اس کے لہجے میں سادگی تھی۔ یہی وقت ہوتا ہے تم جیسوں کے آنے کا۔ علی مسکرایا۔ میں کوئی چڑیل ہوں؟ حریم ناراض ہوئی۔ میں نے تو نہیں کہا، تم خود زیادہ جانتی ہو۔ علی کی بات پر وہ سچ مچ تپ گئی تھی۔ اچھا بھئی چھوڑو، تم تو آتے ہی مصروف ہو گئی۔ زری آپا نے پیار سے اس کے بال سمیٹے تو وہ مسکرا دی۔ مائرہ کہاں ہے؟ اس نے گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر مائرہ کی تلاش میں نظریں گھمائی۔ کچن میں ہے۔ چلو بھئی اٹھو تم، اب آرام کرنے دو۔ انہوں نے مائرہ کا بتا کر علی کو مخاطب کیا اور وہ شرافت سے اٹھ بھی گیا۔
کاش سلیمانی چادر ہوتی میرے پاس۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر اپنے بالکل سامنے والی نشست پر اسے بیٹھے دیکھ کر اس کے اندر شدت سے یہ خواہش ابھری تھی۔ کیا سوچتے ہوں گے ان کی چچی کے رشتہ دار ایسے ہیں؟ لعنت ہے تم پر حریم احمد، خالہ بی کے میکے کا نام ڈبو دیا تم نے۔ واقعی ایک طرح سے صرف وہی خالہ بی کے میکے کی نمائندگی کر رہی تھی اس شادی میں۔ کل سے لے کر اب تک وہ کئی بار اپنے آپ کو لعنت ملامت کر چکی تھی۔ کن سوچوں میں گم ہو عادل اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرا رہا تھا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا، کہیں نہیں۔ اس نے خاموشی سے چائے دانی کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ اسی وقت بابر نے خالہ بی سے چائے طلب کی تھی۔ بیٹے بابر کو بھی چائے دے دینا۔ خالہ بی کی آواز پر اس نے دوسرا مگ بھی اپنی طرف سرکا لیا تھا اور وہ بدستور اپنے آملیٹ اور سلائس میں الجھا رہا۔ کل تم جلدی ٹھنڈی ہو گئی تھی، نظر نہیں آئی کھانے پر، ہارون پوچھ رہا تھا۔ مجھے کھانے کا ارادہ تھا کیا؟ وہ سخت جزبز ہوئی تھی ہارون کی بات پر۔ بدہضمی کا پروگرام تھوڑی تھا، وہ پٹ سے بولا۔ چائے؟ ابھی وہ جواب میں کچھ کہنے جا رہی تھی کہ اس کی بیزاری آواز ابھری تھی سامنے سے۔ اس نے خاموشی سے چائے کا مگ اس کے قریب رکھا اور اپنا مگ لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے کم از کم سوری تو ضرور کر لینا چاہیے۔ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے اس نے کئی بار سوچا ضرور تھا، مگر پھر اسی دن سے مہمانوں کے آمد و رفت، ان کی خاطر تواضع، مایوں کی تیاری وغیرہ میں ایسا الجھی کہ موقع ہی نہ مل سکا۔ مایوں والے دن صبح ہی سے ہڑبوں کی کیفیت طاری تھی پورے گھر پر۔ کبھی خالہ بھی آلی پر چیخ رہی تھی کہ کہو کچھ کرتا کچھ ہے، کبھی دادی اماں کو ہارون سے شکایت کہ میں جو کہتی ہوں وہ کبھی نہیں کرتا ہے، کچھ اور کر دیتا ہے، ان کے مزاج کے بالکل خلاف۔ کیا ہو گیا دادی اماں، کیوں ناراض ہو رہی ہیں ہارون پر؟ وہ جو خالہ بی کی ہدایت پر ہال میں دری چاندیاں بچھوا رہی تھی۔ دادی اماں کے چیخ و پکار پر گھبرا کر باہر آئی تھی۔ سامنے سے آتی فائزہ سے پوچھ بیٹھی۔ صرف ہارون ہی پر نہیں، اس وقت جو ان کے آگے سے گزر جائے گا وہ قصوروار گردانا جائے گا۔ فائزہ نے بتایا۔ ابھی کیا ہوا ہے؟ انہی سے پوچھ لو۔ وہ مسکراتی ہوئی اندر گھس گئی۔ وہ برآمدے میں پڑے تخت کے نزدیک چلی آئی جہاں دادی اماں ساتھ بیٹھی تائی امی سے جو کھوپرا کترنے میں مصروف تھی انتہائی تشویش سے کچھ کہہ رہی تھی۔ میں کہتی ہوں لڑکے کے پاؤں میں نقص ہے، ارے کوئی تو دیکھ لیتا، مجھے تو ڈھنگ سے نظر بھی نہیں آتا۔ ہائی میری معصوم بچی اس لنگڑے کے ساتھ رہے گی کیسے؟ نازوں سے پالا تھا میں نے اسے اس وقت کے لیے کہ بڑے ہونے پر کسی لنگڑے کے ساتھ بیاہ دوں۔ وہ یک دم ہی چہکو پہکو رو پڑی تھی۔ جہاں حلیم کا چہرہ اس انکشاف سے بالکل زرد پڑ گیا تھا، وہیں تائی امی کے ہاتھ سے سروتا چھوٹ گیا تھا اور دادی اماں کے لیے پانی لاتی خالہ بی کے ہاتھ سے گلاس گر کر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ آپ لوگوں نے پہلے دیکھا بالا نہیں تھا اماں، میں تو اتنی دور تھی۔ تائی اماں تو کھوپرا کاٹنا بھول گئی۔ ذری انہیں فاریہ اور فائزہ جیسی ہی عزیز تھی۔ بی دلہن تم ہی کہو۔ انہوں نے ہراساں سی بیٹھی خالہ بی کو مخاطب کیا۔ جب بھی دیکھا بیٹھے ہی دیکھا، بر رکھوانے کے لیے آیا تو بھی صوفے پر ہی بیٹھا رہا۔ یہ دادی اماں نے نہ سوچا کہ آیا تو پیروں ہی سے چل کر ہوگا اندر، مجال ہے جو دعا لینے قریب بھی آیا ہو۔ پرسوں آیا تو عادل نے کتنا ہی کہا اوپر چلنے کو، ٹس سے مس نہ ہوا، بیٹھا مسکراتا رہا۔ میں تو تب ہی کھٹک گئی تھی دلہن، اور کل جب اپنے باوا کو چھوڑنے آیا تو بالا ہی بالا روانہ ہو گیا، گاڑی سے اترا تک نہیں۔ علی کتنا پیچھے پڑا۔ دلہن میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ تم نے بھی تو دیکھا تھا۔ انہوں نے خالہ بی کو شریک خیال بنانا چاہا، مگر اماں ابا کو تو معلوم ہوگا نا۔ تائی اماں نے الجھ کر دادی اماں کی شکل دیکھی۔ بی بی وہ تو ہمیشہ کتابوں ہی میں مگن رہتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کی ملاقات میں کیا پتہ چلتا ہے دھیان دیا ہوگا نہ دیا ہوگا۔ بی بی چلو مانا کہ وہ سہیل میاں کے عزیز ترین دوست کا بیٹا ہے، پر بیٹی تو سگی تھی نا، یا بہت بھاری تھی ان پر جو یوں اتار پھینکا بوجھ؟ دادی اماں کہہ رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ خالہ بھی ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ دادی اماں کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ آج تو ذری آپا کی مایوں ہے، آپ لوگوں کو پہلے یہ سب دیکھنا تھا۔ مارے رنج کے حریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے اور ان کی باتیں سنتا ہارون کہیں جاتے جاتے پلٹ آیا تھا۔ آپ ہمیشہ یہی کرتی ہیں دادی اماں، بڑی آپا کی دفعہ بھی آپ نے یہی کیا تھا۔ وہ سخت جھلایا ہوا ان کے قریب آ بیٹھا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ بڑی آپا کی شادی سے کچھ روز قبل جب کہ کارڈ تک بانٹے جا چکے تھے، دادی اماں نے یہی واویلا مچا کر پورے گھر کو پریشان کر دیا تھا۔ تب اظہر بھائی کے پاؤں چیک کرنے کے لیے قبل از شادی ایک دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا اور کھانے کے بعد ہارون وغیرہ نے پورے 1.5 گھنٹے پیدل چلایا تھا، چہل قدمی اور کھانا ہضم کرنے کے بہانے سے، کبھی تیز کبھی آہستہ اور کبھی تقریباً بھاگتے ہوئے قدموں سے۔ اس وقت بھی اس کا خیال تھا کہ دادی اماں کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اس نے بیزار ہو کر اٹھ گیا تھا وہاں سے۔ ارے کون سا لڑکی یا اس کی عمر ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھی جو یوں بھاوا کسی بھی لولے لنگڑے سے باندھنے چل دیے۔ ہائے کیسا بھاگتی پھرتی تھی بچی، اب قدم قدم پر رکنا پڑے گا میری بچی کو۔ دادی اماں کو ذری آپا کا غم کھائے جا رہا تھا۔ ان کی آہ زاری کے نتیجے میں تھوڑی ہی دیر میں پورے گھر کی خواتین میں یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ دولہے کے پاؤں میں نقص ہے۔ ہائے اب کیا ہوگا؟ فاریہ کے ہاتھ سے کنگھا گر گیا جو وہ علی کی کسی شرارت پر اسے رسید کرنے جا رہی تھی۔ ذری آپا، مائرہ اور فائزہ ذری کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جن کا چہرہ بالکل پھیکا پڑ گیا تھا اس انکشاف پر۔ آنن فانن ڈھولک پھینک پھانک
جائے نمازیں بچھائی گئی تھی۔ اللہ میاں راحیل بھائی لنگڑے نہ ہوں، ہر ایک کے لبوں پر یہی دعا تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بابر کی سوئی ہوئی تمام حسیات از خود بیدار ہو گئی تھی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس نے انتہائی تشویش سے اپنا کام بھول کر تمام لڑکیوں کو جائے نماز پر زور و شور سے یہ دعا مانگتے دیکھا اور چونک پڑا۔ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ وہ پریشان سا ہو کر زری آپا کے نزدیک بیٹھ گیا، جن کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ آپ کو نہیں پتا بھائی؟ فاریہ نے جائے نماز کا کونا موڑ کر بھیگی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ راحیل بھائی کے پاؤں میں خرابی ہے۔ اس نے ترحم بھری نگاہوں سے زری کو دیکھا تو اس وقت بابر کا جی چاہا کہ اتنا زوردار کہکا لگائے کہ چھت ہی اڑ جائے کمرے کی۔ پرسوں ہی تو وہ راحیل بھائی کے ساتھ ٹیلر کے ہاں سے ان کے کپڑے لینے گیا تھا، تب تک تو وہ سر سے پاؤں تک صحیح سلامت تھے۔ اچھا یہ سب اس لیے؟ وہ ساری لڑکیوں کو دیکھ کر ہنس پڑا۔ آپ ہنس رہے ہیں؟ فائزہ کی آنکھوں میں ملامت تھی اس کے لیے۔ میرا خیال ہے اسے رونا نہیں کہتے۔ وہ بدستور ہنستا رہا۔ یہ افواہ اڑائی کس نے؟ تھوڑی دیر بعد کچھ خیال آیا تھا اس کو۔ دادی جان نے خود دیکھا ہے، آپ کی مائرہ بولی تھی۔ ہاں موتیا تو تمہاری نظروں میں اترا ہوا ہے۔ بابر شرارت سے مسکرایا تو وہ چڑ گئی۔ تو بی بی بغیر چلے وہ گھر میں کیسے آ جاتے تھے؟ بابر کے سوال نے لمحہ بھر کو چونکا دیا تھا اسے۔ بہرحال ہم نے انہیں نہیں دیکھا چلتے ہوئے۔ دوسرے ہی لمحے لہجہ نارمل تھا اس کا۔ اور دادی اماں نے بھی غلط تو نہیں کہا ہوگا؟ وہ مزید بولی۔ تمہیں یاد نہیں ہے؟ شور تو انہوں نے بڑی آپا کی شادی میں بھی بہت مچایا تھا۔ آخر انہیں دامادوں کی ٹانگوں سے اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ وہ بھنا گیا تھا۔ اسے چھوڑیے، آپ کچھ کیجیے۔ فائزہ حد درجہ فکر مند تھی۔ میں کیا کروں؟ یہاں لا کر بریک ڈانس کروا دوں ان کا؟ بی بی پاگل نہ بنو، سب ٹھیک ہے۔ وہ بڑبڑاتا کڑکڑاتا وہاں سے اٹھ گیا۔ اس وقت تو ہارون وہاں سے اٹھ گیا تھا، مگر دل میں کچھ کھٹک سا گیا تھا۔ بار بار زری آپا کا پسماردہ چہرہ نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے دادی اماں سچ کہہ رہی ہوں، اس نے کچھ سوچ کر اور سب کو ادھر ادھر دیکھ کر راحیل بھائی کے گھر کا نمبر گھما دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اور علی اسٹاپ پر کھڑے راحیل بھائی کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر انہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ہیلو، راحیل نے گاڑی ان کے قریب لا کر روک دی تھی۔ آپ کیسے ہیں راحیل بھائی؟ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہی ہارون نے انتہائی اخلاق سے ان سے دریافت کیا تھا۔ علی پیچھے بیٹھ گیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے۔ وہ الجھے الجھے سے تھے۔ اب سے ٹھیک 15 منٹ پہلے انہیں ہارون کا فون موصول ہوا تھا کہ فوراً ہمارے گھر کے بس اسٹاپ پر ملیں تنہا، اور وہ اپنا انتہائی ضروری کام چھوڑ کر 15 منٹ کے اندر اندر ہی وہاں پہنچ گئے تھے۔ ہارون، آپ نے مجھے کیوں یاد کیا تھا؟ موڑ کاٹتے ہوئے انہوں نے ہارون سے پوچھا، جو یوں اطمینان سے سیٹ پر براجمان تھا گویا سیر کو نکلا ہو۔ راحیل بھائی، آپ کو بریک ڈانس آتا ہے؟ یکایک پیچھے سے علی نے دریافت کیا تھا، اور وہ دم بخود رہ گئے تھے۔ یہ بات تو آپ فون پر بھی پوچھ سکتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اپنی حیرت پر قابو پا کر مسکرائے تھے۔ پاگل ہو گئے ہو؟ یہ تم جیسے چھوکروں کا کام ہے؟ سنبھل کر ہارون نے علی کو ڈانٹا اور سیدھا بیٹھ گیا۔ ایک دفعہ پھر گاڑی میں خاموشی چھا گئی تھی۔ علی خاموشی سے سڑکوں پر لگے اشتہارات کا مطالعہ کر رہا تھا۔ ہارون آتے جاتے ٹریفک پر نظریں جمائے ہوئے تھا، اور راحیل ناک کی سیدھ میں گاڑی چلاتے ہوئے نامعلوم کیا سوچ رہے تھے۔ آخر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ تینوں کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا۔ میرا کچھ کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ ایک ریسٹورانٹ کے سامنے سے گزرتے ہوئے یک بیک علی مچل گیا تھا۔ گھر جا کر ٹھونس لینا، ابھی تو چپ کر کے بیٹھو۔ پلٹ کر ہارون نے مسکراتی ہوئی نظروں سے اسے گھورا۔ نہیں، آئیے لنچ ٹائم ہے، کر لیتے ہیں۔ راحیل بھائی نے ریسٹورانٹ کے سامنے گاڑی روک دی تھی۔ کہیں تو اختتام ہو اس ڈرائیور کا۔ گاڑی روکتے ہوئے انہوں نے سوچا تھا۔ نہیں راحیل بھائی، اس کا تو دماغ خراب ہے۔ ہارون نے بظاہر تو بہت انکار کیا، اور انکار بھی ایسا کہ جس میں 70% اقرار کا سا انداز تھا۔ اچھا بس زیادہ تکلف نہیں، اب اتریں آپ۔ اور علی اور ہارون دونوں ایک دم ہی اتر کر کھڑے ہو گئے تھے۔ جتنی دیر میں راحیل بھائی نے آرام سے گاڑی بند کی اور نیچے اترے، علی اور ہارون کی نگاہیں ان کی ٹانگوں میں الجھی رہی۔ چلیں؟ وہ یک دم ہی دونوں کی طرف پلٹے تھے۔ جی نہیں، ہاں۔ دونوں گڑبڑا گئے تھے بیک وقت۔ راحیل بھائی کا چہرہ ایک لمحے کو متبسم ہوا، اور وہ تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ کتنا حسین دل فریب منظر نگاہوں کے سامنے تھا۔ بالکل صحیح، متوازن بلکہ دلکش چال۔ دونوں کی ٹک ٹکی بندھی ہوئی تھی ان کی ٹانگوں پر، اور دل اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ چلو خیر ہوئی، ہارون سوچ رہا تھا۔ یہ دادی اماں بھی بس۔ علی اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ تھوڑی سی دیر میں کیسی کیسی حماقتیں کر ڈالی تھی اس نے۔ دونوں اپنے اپنے خیالوں میں گم ان کی ٹانگوں پر نظریں جمائے کھڑے تھے کہ وہ انہیں اپنے ساتھ نہ پا کر پلٹے اور ان کے نزدیک بھی آ گئے، اور انہیں خبر نہ ہوئی۔ میرا خیال ہے اب آ بھی جائیے ہارون صاحب۔ وہ ان کے سر پر کھڑے تھے۔ دونوں نے نگاہوں کے زاویے بدل لیے۔ انسان کسی کے چہرے کی طرف دیکھے یا دیکھتا ہی رہے تو دوسرا خوش فہمی یا غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن وہ لوگ ان کی ٹانگوں میں انتہائی دلچسپی لے رہے تھے۔ جب بھی انہوں نے نوٹ کیا، دونوں کی نظریں ان کے پیروں پر ہوتی تھی، اور یہی چیز انہیں پریشان کر رہی تھی۔ آخر یہ لوگ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ منہ سے ہی کہہ دیں۔ یہ تو وہ لکھ کر دے سکتے تھے کہ کھانا کھانے کی خواہش دونوں میں سے کسی کو نہیں تھی، اسے بھی نہیں جس نے شور مچایا تھا۔
وہ راہیل بھائی اب ہم چلتے ہیں۔ ہارون کے چہرے پر انتہائی حماقت انگیز مسکراہٹ تھی۔ کچھ جانے بوجھے بغیر بھی راہیل کو اپنی مسکراہٹ پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ آپ لوگوں کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ بالآخر وہ ہنس دیے تھے۔ وہ پورا ہو گیا۔ ہارون کی آنکھوں میں اطمینان ہلکورے لے رہا تھا۔ ہم آپ سے انتہائی معذرت چاہتے ہیں کہ آپ کا اتنا قیمتی وقت ضائع کیا۔ اب اجازت دیں اور پلیز اس بات کا کسی سے ذکر نہ کیجیے گا۔ آپ کو ہارون کی جان کی قسم، اگر آپ نے کسی کو بتایا تو یہ اپنی جان دے دیں گے۔ علی کہہ رہا تھا، تمہاری جان لے کر ہی مروں گا میں۔ ہارون نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ آئیے میں چھوڑ دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ انہوں نے زیادہ ضد بحث نہیں کی اور اخلاقی تقاضے نبھاتے ہوئے کہا، نہیں ہم چلے جائیں گے، بے حد شکریہ۔ وہ ان کے بے حد اصرار پر بھی نہیں مانے تھے۔ تائی اماں کی آمد کا ایک مقصد تو زرین کی شادی میں شرکت کرنا تھا اور دوسرا مقصد بابر کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی دیکھنا تھا، جس کا انہوں نے اپنی ساس اور دیورانی سے پہلے ہی کہہ رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی آمد کے ساتھ ہی خالہ بھی اور دادی اماں نے ڈھیروں لڑکیوں کے نام ان کے آگے رکھ دیے تھے اور کئی ایک دکھا بھی دی تھی، مگر ان کے دل و دماغ پر تو ایک ہی لڑکی چھا گئی تھی، سانولی سلونی گھنی گھنی پلکوں والی حریم احمد، ہر دم مسکراتی، کسی نہ کسی کام میں مصروف۔ کبھی وہ انہیں خالی نہ نظر آئی تھی، کبھی کچن میں نظر آتی تو تھوڑی ہی دیر میں کہیں کسی اور جگہ کام میں مصروف۔ اتنے مہمانوں میں بھی ہر ایک کی چائے پانی اور کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ کرتی تو سبھی لڑکیاں تھیں، لیکن وہ کام تھوڑی ہی دیر بعد ہنسی مذاق کی نظر ہو جاتا تھا، مگر وہ انتہائی مستقل مزاجی سے باغ دوڑ میں مصروف رہا کرتی تھی اور ماتھے پر بل تک نہ آتا تھا۔ کل ہی کی تو بات ہے، سر درد کی وجہ سے تائی اماں بے حد بے چین تھی۔ دوا لینے کے بعد بھی درد میں کمی واقع نہ ہوئی تھی۔ رات کا وقت تھا، سبھی تھکن سے چور، نیند میں مدہوش ادھر ادھر کمروں میں سوئے ہوئے تھے۔ ہاں، زری آپا کے کمرے سے ابھی تک لڑکیوں کے ہنسی مذاق کی آوازیں آ رہی تھی۔ لڑکیوں کی تکلیف کے خیال سے وہ خود ہی چائے بنانے کچن میں آئی تھی، جہاں وہ غالباً بچا ہوا کھانا فریج میں رکھ رہی تھی۔ تم ابھی تک کچن میں ہو بیٹا؟ اسے کچن میں دیکھ کر وہ پوچھ بیٹھی۔ بس آنٹی جا رہی تھی، آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ وہ انہیں اس وقت کچن میں دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ نہیں بیٹا، سر میں درد ہے، چائے بنانے آئی تھی کہ شاید چائے سے صحیح ہو جائے۔ دوا سے تو کچھ اثر نہیں ہوا، انہوں نے بتایا۔ آپ چلیے کمرے میں بنا دیتی ہوں۔ اسے اچھا نہ لگا کہ اس کی موجودگی میں وہ چائے بنائے، گو کہ وہ حد سے زیادہ تھک چکی تھی۔ تمہیں تکلیف ہوگی بیٹا، پورے دن تو تم مصروف رہتی ہو۔ تائی اماں کو شدت سے پیار آیا تھا اس پر۔ کیسی تکلیف آنٹی؟ ابھی 2 منٹ میں بن جائے گی۔ وہ مسکرا دی۔ خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، میں کمرے میں ہوں۔ وہ شکر گزار سی پلٹ گئی تھی اور اس دن سے وہ انہیں پہلے سے کہیں زیادہ اچھی لگنے لگی تھی اور وہ سنجیدگی سے اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی کہ کب اماں سے بات کریں۔ آج زری آپا کا ولیمہ تھا، سب اپنی اپنی تیاریوں میں مگن تھے۔ رات 9:30 بجے روانگی کا مرحلہ عمل میں آیا تھا۔ فون کی گھنٹی کب سے بج رہی تھی، اتنے شور میں کسے سنائی دیتا؟ وہ تو قسمت سے حریم الماری کی چابیاں لینے کوریڈور میں نکل آئی تھی کہ فون کی گھنٹی نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ ہیلو، اس نے گویا بھاگتے دوڑتے ٹیلی فون اسٹینڈ تک کا فاصلہ طے کیا تھا۔ ہیلو، دوسری طرف ماموں تھے۔ ماموں کا فون۔ اس وقت ان کی آواز سن کر دل دھڑک گیا تھا۔ خدا خیر کرے، اس کا دل بیٹھنے لگا تھا اچانک ہی۔ کیا ابو کا ایکسیڈنٹ؟ بجلی سی گر پڑی تھی اس پر۔ ماموں، ہیلو ہیلو، رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ ماؤس ذہن لیے کارپٹ پر بیٹھتی چلی گئی۔ کوریڈور میں داخل ہوتا ہوا بابر اسے دیکھ کر بری طرح ٹھٹکا تھا۔ اس کے خیال میں تو سب لوگ باہر جا چکے تھے۔ ٹیلی فون سیٹ سے علیحدہ لٹکتا ہوا ریسیور اور آنسوؤں سے تر اس کا چہرہ اسے پریشان کر گیا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب چلا آیا۔ وہ کارپٹ پر ساکت سے بیٹھی تھی، آنسو ایک تواتر سے رخساروں کو بھگو رہے تھے۔ آپ، کیا ہوا آپ کو؟ خیریت؟ وہ یوں اسے ایک تسلسل سے آنسو بہاتا دیکھ کر حقیقتاً پریشان ہو گیا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے تو وہ فائزہ اور مائرہ کے ساتھ کھلکھلا رہی تھی۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر سکت نہ تھی، سو لب پھڑپڑا کر رہ گئے۔ بابر نے دیکھا بے حد زرد ہو رہی تھی وہ۔ کچھ سوچ کر دوسرے ہی پل وہ کوریڈور سے باہر تھا اور پھر کچھ دیر بعد عادل کے ساتھ دوبارہ اندر آیا تھا۔ کیا ہوا حریم، خیریت؟ وہ پریشان سا اس کے قریب بیٹھ گیا۔ عادل بھائی، ابو؟ کپ کپاتی ہوئی آواز نکلی تھی اس کے ہونٹوں سے۔ کیا ہوا خالو جان کو؟ عادل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس کے کندھے سے سر ٹکا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا؟ کیسے؟ وہ ایک دم سے فک ہو گیا تھا، لائن ہی کٹ گئی تھی، وہ بے دم سی ہو رہی تھی۔ اپنے آپ کو سنبھال کر کتنی دیر تک وہ اسے تسلیاں دیتا رہا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ بابر، تم ذرا یہاں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ سرخ آنکھیں لیے وہاں سے نکل گیا۔ امی کتنی اکیلی ہوں گی، ماموں کہاں تک سنبھالیں گے انہیں؟ امی کو بھی دیکھنا، ابو کو بھی سنبھالنا۔ ابو کو کہاں کہاں چوٹیں لگی ہوں گی، کتنی تکلیف میں ہوں گے۔ میں یہاں خوشیاں منا رہی ہوں اور وہ وہاں کتنی تکلیف میں ہوں گے۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے نمبر ملانے کی کوشش کر رہی تھی مگر ہر بار ناکامی ہوتی تھی۔ مجھے نمبر بتائیے۔ بابر نے کتنی ہی دیر تک اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ اور چہرے کی زردی دیکھی، پھر بالآخر بے حد نرمی سے ریسیور اس کے ہاتھوں سے لے لیا۔ بھیگی بھیگی پلکوں سمیت سر اٹھا کر اس نے اسے دیکھا اور آہستگی سے نمبر دہرا دیا۔
پھر اس نے کس سے کیا بات کی اسے کچھ علم نہ تھا، وہ صرف ماؤں ذہن لیے بیٹھی رہی۔ فون رکھ کر وہ مڑا تو وہ اسی پوزیشن میں ابھی تک بیٹھی تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، بابر کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کن الفاظ میں اسے تسلی دے، وہ ہنوز ویسے ہی بیٹھی رہی۔ عادل کے آنے تک وہ اپنے آپ کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی۔ عادل بھائی، میری سیٹ بک کروا دیجیے گا، اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ عادل نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ وہاں پر خالو جان اکیلے تو نہیں ہے نا؟ خالہ بھی ہیں، ماموں جان ہے، کل تم اور ابو چلے جانا، وہ کہہ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے عادل بھائی، اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ خدا نے چاہا تو جب تک تم وہاں پہنچو گی تو سب خیریت ہوگی۔ عادل نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اور پلیز رونا مت، سب کو تو میں نے بہانہ کر کے روانہ کر دیا ہے، بتایا نہیں ہے کسی کو، تم بھی خیال رکھنا۔ چلو حلیہ ٹھیک کرو اپنا، تب چلتے ہیں۔ میں نہیں جاؤں گی عادل بھائی، مجھ میں ہمت نہیں ہے، وہ بھیگی پلکوں سمیت چلتے چلتے رک گئی تھی۔ بابر نے دیکھا ضبط کی کوشش میں اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اور سب پوچھیں تمہارا تو میں بتا دوں؟ عادل نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ نہیں، وہ بے دم سی ہو کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پوری تقریب کے دوران کتنی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو نارمل رکھا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ دوسرے دن خالو جان کے ساتھ جب وہ لاہور ایئرپورٹ پر اتری تو ماموں جان کو دیکھ کر سارے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ اب کیسے ہیں ابو؟ اس کی آواز میں کتنے ہی خدشات تھے۔ بہت بہتر، خدا کا شکر ہے۔ ماموں کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر اسے سکون کا احساس ہوا۔ مجھے لے چلیں ماموں، وہ بے چین ہو گئی تھی ابو سے ملنے کو۔ چلتے ہیں بیٹا۔ راستے میں خالو جان حادثے کی تفصیلات پوچھتے رہے اور ماموں انہیں بتاتے رہے۔ کتنے ہی دن سب کچھ بھلا کر وہ صرف ابو کی تیمارداری میں مشغول رہی۔ خالو جان ابو کی طبیعت بہتر ہوتے ہی واپس چلے گئے۔ عادل اور ہارون بھی کئی دفعہ آ چکے تھے اور زری آپا راحیل بھائی کے ساتھ ایک دفعہ آئی تھی۔ فاریہ اور فائزہ کے ساتھ تائی اماں نے بھی بطور خاص فون کیا تھا۔ تائی اماں نے بابر سے حریم کے سلسلے میں بات کی اور اس کے صاف انکار پر حیران رہ گئی۔ کیا خرابی ہے بیٹے اس میں؟ اتنی خوش شکل اور خوش مزاج بچی ہے، ہر ایک میں گل مل جانے والی، مجھے تو بے حد پسند آئی ہے، وہ کہہ رہی تھی۔ پھر آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کا جو جی چاہے کیجیے۔ اس کے ذہن پر تو حریم سے پہلی ملاقات ہی سوار تھی، جو تلخی سے کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے بیٹے؟ اس کے تلخ لہجے پر وہ حیران پریشان ہو گئی تھی، اس طرح تو کبھی بات نہ کرتا تھا۔ کچھ نہیں امی، وہ شرمندہ سا ہو کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ تم کہیں اور چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ، تمہاری ہی خوشی مجھے عزیز ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کے گھنے بالوں والے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ایسا ہی لگتا ہوں میں آپ کو، وہ پھر سے خفا نظر آیا تھا۔ ان سے مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل ہو گئی تھی۔ یہ کوئی غلط بات تھوڑی ہے، ٹھیک ہے ہم کہیں اور دیکھتے ہیں، تمہیں نہیں پسند تو؟ امی کو شدت سے پیار آیا تھا بیٹے پر۔ میں ابھی یہ سلسلہ نہیں چاہتا امی، اس نے امی کی گود میں سر رکھ دیا۔ مجھے جلدی تھوڑی ہے بیٹا، بس وہ مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے سوچا ابھی منگنی ہی کر دیتے ہیں، بعد میں کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اچھی لڑکیاں قسمت ہی سے ملتی ہیں۔ پھر تمہارے پاپا اور بہنوں کو بھی وہ پسند آئی تھی، میں تمہاری دادی اماں سے بات کرنے والی تھی۔ خیر اب چھوڑو۔ امی کچھ دل گرفتہ سی ہو گئی تھی۔ بھائی نے منع کر دیا، اتنی تو پیاری ہیں وہ؟ فاریہ اور فائزہ مایوسی نظر آئی۔ بچی بہت اچھی تھی نائلہ، پاپا نے بس اتنا کہا۔ میں کیا کر سکتی ہوں، شادی تو اس سے ہی کرنی ہے نا، یہ امی کے الفاظ تھے۔ اس نے حریم احمد کے بارے میں سب گھر والوں کے کمنٹ سنے اور الجھ گیا۔ بس مجھے ہی ناپسند ہیں، وہ بد مزاجی سے بڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ فاریہ نے فون کھڑکا کر مائرہ کو صورتحال سے آگاہ کیا اور مائرہ بھی یونیورسٹی چھوڑ چھاڑ کر لاہور کو روانہ ہو گئی۔ آخر ان کے چہیتے کزن کی شادی کا معاملہ تھا، آخر کیوں انکار کیا ہے بابر بھائی نے؟ مائرہ نے ہتھیلی پر مکہ مارا۔ یہ ہم جان جاتے تو تمہیں کیوں زحمت دیتے؟ فائزہ نے منہ بنایا۔ یہ بھی صحیح ہے، مائرہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں بابر بھائی سے خود بات کرتی ہوں۔ اللہ فائزہ، اگر دونوں کی شادی ہو جائے تو کتنا اچھا لگے گا نا؟ مائرہ نے آنکھیں میچی۔ یہ بات کی بات ہے، پہلے دلہا میاں تو راضی ہو جائیں۔ فاریہ کا منہ ہنوز لٹکا ہوا تھا۔ تم فکر نہ کرو، مائرہ نے دونوں کو تسلی دی۔ کیا خرابی ہے بابر بھائی میری بہن میں، جو آپ نے انکار کر دیا؟ شام کو اس کے آفس سے گھر آتے ہی مائرہ نے اس کا گھیراؤ کر لیا تھا۔ میں تو زری آپا ہی کو تمہاری بہن سمجھتا تھا۔ کیا چچا صاحب نے؟ سمجھ تو وہ فوراً آ گیا تھا، پھر اسے ستانے کو شرارت میں بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ ہوش کے ناخن لیجیے، مائرہ نے دانت پیسے۔ میں حریم کی بات کر رہی ہوں، اس نے وضاحت کی۔ کیا ہوا ان صاحبہ کو؟ اس نے آرام سے بیٹھ کر پاؤں پھیلائے۔ یہی تو میں آپ سے پوچھنے آئی ہوں، وہ بنائی۔ بس میں نہیں چاہتا۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ مائرہ کا اگلا سوال تھا۔ مائرہ مجھے لڑکیاں مضبوط کردار کی اچھی لگتی ہیں، اس نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا۔ اس میں تمام خوبیوں کے ساتھ یہ خوبی بھی موجود ہے، آپ کو کیوں کا شک ہوا؟ مائرہ حیرت زدہ ہو گئی تھی اس کی بات سن کر۔ تمہیں یاد ہے جس دن میں اس نے حریم سے پہلی ملاقات کی، ایک ایک بات اسے بتا دی۔ اوف بابر بھائی، محض اس وجہ سے آپ انکار کر رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر مائرہ نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اتنی سی بات؟ یہ اتنی سی بات ہے؟ لڑکیوں کا اس طرح ہر کسی سے فری ہو جانا سخت ناپسند ہے مجھے۔ بابر نے غصے سے اسے گھورا۔ وہ بالکل بھی ایسی نہیں ہے بابر بھائی، میں نے آپ کو اپنے نئی ٹیوٹر کے بارے میں بتایا تھا نا؟ مائرہ نے پوری بات اس کے گوش گزار کر دی۔
تو یہ تھی اصل بات۔ وہ محترمہ مجھے تمہارا رنگین مزاج ٹیوٹر سمجھ رہی تھی۔ ساری بات سن کر اس نے ٹھنڈی سانس لی، کچھ طمانینت سی بھی محسوس کی تھی۔ اس کے کردار پر شک نہ کیجیے گا بابر بھائی، اس نے آپ کی بات سن لی تو مر ہی جائے گی۔ بس غلط فہمی کی بنا پر فرسٹ امپریشن آپ پر غلط پڑ گیا۔ وہ تو آج تک آپ سے شرمندہ ہے کہ آپ کتنی غلط لڑکی سمجھے ہوں گے، مائرہ کہہ رہی تھی۔ سچ تو یہ تھا اس بہت ہی اچھی لڑکی کا پہلا تاثر ہی غلط پڑ گیا تھا اس پر۔ خیر اب بھی کچھ نہیں بگڑا، وہ امی سے ہاں کر دے گا حریم احمد کے لیے۔ اس نے بہت ہلکا پھلکا ہو کر آنکھیں بند کر لی اور چم سے ایک تصور اس کے ذہن میں ابھر آیا۔ سنو مائرہ، انہیں پتہ ہے اس سلسلے کا؟ اچانک کچھ سوچ کر اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ نہیں، مائرہ نے آنکھیں پھیلائی۔ اچھا انہیں نہیں پتہ، شرافت سے مائرہ نے بتا دیا تھا سچ۔ آپ آنٹی، خالہ جانی، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ گیٹ کھولتے ہی وہ انتہائی خوشگوار حیرت سے دوچار ہوتی ہوئی ان کے گلے سے لگ گئی تھی۔ ابھی تو تمہیں اور بہت سی باتوں کا یقین نہیں آئے گا، اندر تو آنے دو۔ عادل نے پیچھے سے چپت لگائی اس کے سر پر۔ آپ بھی ہیں؟ اسے دیکھ کر وہ بوکھلائی۔ وہ بھی ہیں؟ عادل نے اس کا رخ گاڑی بند کرتے بابر کی طرف کر دیا۔ وہ انتہائی مسکراتی نظروں سے اس کی بوکھلاہٹیں دیکھ رہا تھا۔ اب تک جتنی دفعہ اس سے ملی تھی ان آنکھوں میں کم از کم اپنے لیے بیزاری ہی دیکھی تھی، سو اس وقت آنکھوں کے یہ انداز ڈسٹرب کر گئے تھے۔ آپ اندر تو آ جائیے آنٹی۔ وہ فوراً ہی پلٹ کر ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلوانے لگی۔ آپ عادل بھائی انہیں بٹھائیں، میں امی ابو کو بتاتی ہوں۔ وہ عادل سے کہتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ اصرار کر کے امی ابو نے انہیں کھانے پر روک لیا تھا، بلکہ رات کو قیام کرنے پر بھی اصرار کیا تھا، مگر وہ لوگ مانے نہیں تھے۔ کھانا لگا کر وہ بھوک نہ لگنے کا بہانہ کر کے چھوٹے سے لان میں چلی آئی تھی۔ کتنی ہی دیر ٹہل لگانے کے بعد وہ اندر جانے کو پلٹی ہی تھی کہ ٹھٹک کر رک گئی۔ نہ معلوم کب سے کھڑا وہ اس کی چہل قدمی دیکھ رہا تھا۔ آپ کھانا نہیں کھا رہے؟ وہ کچھ سوچ کر اس کے نزدیک چلی آئی۔ شاید اس سے اچھا موقع نہ ملے معذرت کا۔ جتنی دیر سے آپ کو چہل قدمی کرتے دیکھ رہا ہوں، شاید مزید 2 دفعہ فارغ ہو چکا ہوتا۔ وہ مسکرایا تھا، گویا وہ کافی دیر سے وہاں کھڑا تھا۔ لمحہ بھر کو وہ خاموش سی رہ گئی۔ آپ کیسی ہیں؟ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ لیمپ لائٹ کی روشنی میں گھنی پلکوں کا سایہ رخساروں پر پھیلا ہوا تھا۔ لیمن کلر کے کاٹن کے سوٹ میں گھبرائی گھبرائی سی وہ اسے بے حد اچھی لگی۔ ٹھیک، اس نے سر ہلایا۔ میں آپ سے، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ جی فرمائیے۔ وہ متن گوش تھا۔ وہ میں معذرت، وہ پہلے دن وہ ہکلا سی گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، مجھے آپ کی جرأت پسند آئی۔ میں واقعی سروں کے درخت کی مانند تھا اس وقت تک۔ جی، اس کا دماغ گونگ گیا تھا۔ سچ، اس وقت تک سے مراد ہے کہ اب نہیں ہوں، اس نے گویا وضاحت کی۔ ویسے مجھے آپ کی انفرادیت پسند آئی، ورنہ یوں دن دہاڑے پہلی ہی ملاقات میں کون ایسے موضوع پر گفتگو کرتا ہے؟ وہ مکمل طور پر شرارت پر آمادہ نظر آتا تھا۔ نہیں پلیز، وہ روحانسی ہو گئی۔ وہ سب کچھ محض غلط فہمی کی بنا پر ہوا۔ خدا کی قسم مجھے تو ذرا بھی پتہ نہ تھا کہ آپ وہ نہیں ہیں جو میں سمجھ رہی ہوں۔ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ اس نے فوراً ہی قسم اٹھائی تھی۔ اور اب ذرا خدا کی قسم کھا کر ایک بات اور بتا دیں۔ بابر کا لہجہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ہاں پلیز پوچھیے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ میں کیسا لگتا ہوں آپ کو؟ وہ ایک دم ہی بالکل سامنے آ کھڑا ہوا تھا اس کے۔ جی، اس پر تو گویا حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ ٹکر ٹکر اس کی صورت دیکھی گئی اور وہ شرارت سے مسکراہٹ دبائے اس کی پوری کھلی ہوئی آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ گم سم سی کھڑی رہ گئی تھی۔ بولیے۔ اس کی آواز قدرے بلند ہو گئی تھی۔ گھبرا کر جو وہ جانے کو پلٹی تو لڑکھڑا گئی۔ سنبھل کر پیچھے سے اس کی آواز آئی۔ میں سمجھ گیا، وہ کہہ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا کہ مجھے دیکھ کر لوگ گرنے لگتے ہیں۔ انداز ہر درجہ فخریہ تھا۔ وہ مسکراہٹ ضبط نہ کر سکی۔ آپ نے میری معذرت قبول کر لی؟ وہ ایک مرتبہ پھر سنجیدہ تھی۔ دل و جان سے، اب تو آپ کی ہر چیز میری ہے۔ وہ ہنس رہا تھا۔ جی، اس کے انداز سے حیرت میں ڈال رہے تھے اسے۔ آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ کر میں محض آپ کی معذرت کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر آیا ہوں کہ آپ مجھ سے معذرت کریں، میں قبول کروں اور ہاتھ جھاڑتا ہوا اپنے شہر کو چل دوں۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ اب سمجھنے میں کیا کسر رہ گئی تھی؟ وہ سرخ چہرہ لیے پیچھے ہٹ گئی اور وہ دلچسپی سے اس کے چہرے پر اترتے خوبصورت رنگوں کو دیکھنے لگا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔